صلی اللہ محمد مولی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی بے شک. منکر وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. یا علی یا علی. حسینیت، زندہ باد. یزیدیت، مرد آباد. برائے ظہور منتقم حق کے سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. سلامت رہیے، آباد رہیے، اس دعا کے ساتھ کہ میرا مالک اس چینل کے ذریعے دنیا کے طول و عرض میں جہاں جہاں جو مومنین مومنات عزاداران مظلوم کربلا عزاداران جناب مختومہ عالیہ جناب اس ذکر سے وابستہ ہے، میرا مالک رحیم کریم بادشاہ میرا مولا پاک بی بی مختومہ عالیہ اس چینل سے وابستہ اور اس چینل میں موجود انتظامیہ سے لے کر اس ذکر خیر میں شامل تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. بی بی مختومہ عالیہ بالخصوص دعا ہے اس چینل کے لیے اور اس چینل سے وابستہ تمام احباب کے لیے جو محمد و آل محمد کے ذکر کو ممکن بنانے کے لیے کسی بھی انداز میں معاونت کرتے ہیں. پاک بی بی مخدومہ عالیہ ان کی غیب سے امداد فرمائے. الہی آمین. میرے مالک حسین بادشاہ جہاں جہاں جو لوگ ذکر محمد و آل محمد اور بالخصوص ان ایام میں میرے مالک حسین بادشاہ کی پاک ماں کے ذکر میں کسی بھی انداز میں مصروف ہیں، مولا حسین بادشاہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. چینل سے وابستہ انتصار بھائی ہیں یا اور بھی جتنے کسی بھی انداز اس کی وابستگی کے ساتھ اس ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چینل کے، دعا ہے میرا مالک انہیں زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر میرا مالک انہیں وہ رزق عطا فرمائے جو کبھی نہ ختم ہونے والا رزق ہے. الہی آمین. آج کے دن کیونکہ آپ تمام احباب جو سن رہے ہیں اس وقت جانتے ہیں کہ یہ ایام مختومہ عالیہ پاک بی بی جناب بنت رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منسوب ہیں. ان کی شہادت کے ایام بہت قریب ہیں. تو آج کی یہ نشست ولایت چینل کی جانب سے پاک بی بی مختومہ عالیہ کی شہادت کے حوالے سے منسوب ہے، اور مجھے خاص طور پر کہا گیا بی بی کے فضائل کے لیے ایک خاص زاویے سے ہم کوشش کریں گے آج بی بی کے فضائل کی تلاوت کی جا سکے، اور جہاں تک میرے مالک کا فضل ان کا کرم رہا تو انشاءاللہ ہم بی بی کے فضائل کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وہ ذات ذی وقار ہیں کہ جن کے فضائل کی تلاوت کرنا ان کے شریعت کے تقاضوں میں رہ کر کرنا ممکن نہیں ہے. ایک حدیث سے آغاز کر رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے دامن میں مولا کے فرامین اور احادیث کے سوا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم جان سکیں کہ یہ کون ہے. اگر آل محمد نہ بتائیں کہ وہ کون ہے تو آل محمد کے سوا پھر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بتا سکے کہ یہ کون ہے.
بے شک ذوات ذی وقار اکثر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے. میں نے بھی گزشتہ نشستوں میں دو ایک بار الگ الگ پیرے میں اس حدیث کا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اولنا محمد، آخر محمد، اوسط محمد، کلنا محمد. اس حدیث میں جو نہایت ہی قابل غور پہلو ہے وہ میرے بادشاہ نے یہ فرمایا ہے کہ کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سب محمد ہیں. اب جب میرے مولا محمد بادشاہ ہم سب محمد کہہ رہے ہیں تو یہاں میرے مالک نے ظاہری بات ہے کہ کسی قسم کی بھی تخصیص نہیں کی. میں مولا سرکار امیر بادشاہ کی ایک حدیث کو یہاں مدد کے لیے جو ہے وہ سے سرکار مالک سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا اپنے بارے میں کچھ اظہار فرمائیے، اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو سلمان کو مولا نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سلمان مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، میں لائیو ہوں، بات کر رہا ہوں، لائیو ہوں، میں بند کیجیے پلیز. بڑی معذرت، بڑی معذرت. دراصل میں مڈ آف دا وے ہوں، وقت ایسا ہو گیا تھا کہ ہمیں بس رک کے بیچ راستے میں یہ ذکر کرنا پڑا. مولا سلامت رکھے آپ سب کو. مولا سرکار امیر سے سلمان نے یہ سوال کیا کہ مولا اپنے بارے میں کچھ اظہار فرمائیے. کہ سلمان مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. یہاں مولا علی کا مجھ اور ہم ایک ہی پیرائے میں لیا جائے. میرے بادشاہ نے کہا تھا کہ سلمان جس طرح ہم پر اسم کا جس طرح سلمان ہم پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح سلمان ہم پر جسم کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. کیا بات ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے مولا کی ایک اور حدیث ہے جسے میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ بڑی باکمال حدیث ہے. اگر یہ تھوڑا سا بھی آپ تک اس کا حصہ پہنچ گیا تو آج کی اس گفتگو کو کرنا میرے لیے اس حدیث کی مدد کے ذیل میں بہت آسان ہو جائے گا. میرے مالک نے کہا ہر اسم پر جسم واجب ہے. یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا بھی سمجھنے کی کوشش کی تو بہت سے راز آل محمد کے، بہت سے اسرار ایسے ہیں کہ جو ہمیں کسی نہ کسی حد تک ہمارے ظرف. یہ بہت بار بار بیچ میں تنقری، بڑی معذرت. آپ ہر اسم پر جسم واجب ہے، یعنی کہ جب اسم ہے تو جسم ہونا ضروری ہے. اسم جسم کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی اگر اسم ہے تو ضروری ہے پھر جسم بھی ہوگا. اگر اسم نہیں ہے تو پھر جسم بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. جہاں جا کر اسم دم توڑ دیتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس سرحد سے پیچھے جسم بھی دم توڑ دیتا ہے. بے شک. علم ناسوت میں ہمیں پکارنے کے لیے اسماء تعلیم دیے گئے. اسم سے پکارو، اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ
مجھے اسماء الحسنہ سے پکارو. اللہ نے قرآن میں مجھے اسماء الحسنہ سے پکارو. یہ اسم میں نے اسی لیے دیے ہیں کہ تم ان اسماء سے مجھے پکارو. جب اللہ کو اسم سے پکارا جاتا ہے تو کیا اس کا جسم ہے؟ نہیں. یہ کیا بات؟ یہ ایسا سوال ہے اس سے وہ باب کھلتا ہے کہ جس سے اس ذات ذی وقار پر گفتگو کرنے کی میں آج آپ سے اجازت میرے مالک سے کیا اس کا جسم؟ نہیں. وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ غیب الغیوب ذات ہے. نہ اس کا جسم ہے، نہ حیت ہے، نہ مائیت ہے، نہ نوعیت ہے، نہ کیفیت ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے مجھے اسم سے پکارو. علی العظیم ہے لیکن جسم نہیں رکھتا. اس کے علی العظیم ہونے کے اظہار کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی علی علی. کیا سلامت بات، رہیے. کیا بات. جیو وہ قبلہ. ذات قدیم محمود ہے، اس کے اس محمود ہونے کے اظہار کو محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ذات قدیم احسن، اس کے اس اظہار کو حسن کہتے ہیں. وہ ذات قدیم قدیم الاحسان ہے، اس کے اظہار کو حسین کہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اللہ کا ایک ایسا اسم ہے جو کہ عالمین پر ہی نہیں. دیکھیے میں نے ابھی تک جتنے اسما لیے ہیں یہ اسما عالمین پر قادر ہیں، قدیر ہیں، حکومت کر رہے ہیں. محمود تعریف کر رہا ہے، کی جا رہی ہے. علی العظیم وہ قدیم ترین ہے کہ وہ اعلیٰ ترین ہے کہ اس سے آگے بلندی کے اور درجات ہی نہیں ہیں. ہر اسم جہانوں پر حکمرانی کر رہا ہے، لیکن اس کے کچھ اسما ایسے ہیں جو خود اسما پر حکمرانی کر رہے ہیں. کیا بات، کیا بات ہے. ان اسما میں سے ایک اسم ہے فاطر. فاطرو سماوات والارض. اس کے اسی اسم فاطر کے اظہار کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. بہت خوب کرتا. ماشاءاللہ. سلامت رہیے. اس کو فاطر بھی ماننا ہے، لیکن فاطر مانتے ہوئے اس کو غیب الغیوب اور واجب الوجود بھی ماننا ہے. بے شک. اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسما اس کے عالمین پر قادر ہے، قدیر ہے. وہ جس طرح مخدومہ عالیہ کی آغوش اطہر سے حسن و حسین نام کے پھول پھوٹتے ہیں، ٹھیک اسی طرح فاطر سے احسن، قدیم الاحسان، محمود، علی العظیم، یعنی یہ اسما جس اسم کی تلاوت کرتے ہیں اس اسم کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. جیو قبلہ. بہت خوب. سلامت رہیے. ماشاءاللہ. ایک نقطہ مکمل ہوا ہے، میں دوسرا نقطہ مکمل کر کے پھر ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. مولا کی حدیث کلنا محمد. سرکار امیر المومنین بادشاہ نے کہا تھا اسم پر جسم واجب ہے، لیکن سلمان یاد رکھنا ہم پر کبھی مذکر یا مؤنث کا اطلاق نہ کرنا. کیا بات ہے، کیا بات. جیسے میں علی ہو کر بھی علی نہیں ہوں. یہاں میں مولا حسین بادشاہ کا ایک بڑا باکمال خطبہ ہے، خطبہ ابیض، اور اسرار سے
آپ میں سے کوئی احباب اگر انہیں یاد ہو، مجھے کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے ملتان میں ایک مجلس جو لائیو بھی گئی تھی، وہاں مجلس میں اس کا تھوڑا سا حصہ بیان ہوا تھا. میں اس کا ایک جملہ یہاں رکھنا چاہوں گا کہ مولا حسین بادشاہ کے پاس کچھ اصحاب آئے اور انہوں نے مولا حسین کو آ کے کہا کہ ہمیں علی کے فضائل سنائیے. مولا کو کہا علی کے فضائل سنائیے. تو مولا حسین نے یہ کہہ کر انہیں منع کیا تھا کہ رک جاؤ، باز آؤ، میں تمہاری زندگی چاہتا ہوں. کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب. آپ سبحان سلامت اللہ. رہیے، آپ آباد رہیے. سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں انتصار بھائی کہ ہم نے صرف واقعاتی علی پڑھا ہے، ہم نے واقعاتی علی سنایا ہے. ہم علی بادشاہ کو واقعات کے ذریعے جانتے ہیں، جانتے ہیں. ہم نے علی بادشاہ کو واقعات کے ذریعے مانا ہے. اب یہ واقعاتی علی ہے جو لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا. کیا بات ہے، ایسے ہی ہے یہ، کیا بات. ابھی اس کا علی اگر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہوگا، یہ علی ہی جانتا ہے. جانتا ہے. تو کیا بات. جملہ بڑا باکمال ہے مالک حسین کا جملہ، اور میں سمجھتا ہوں دعات ہے یا دعا ہے یا طلب ہے، جو بھی ہے وہ مالک حسین کے لیے ہے اور انہی سے ہے. ختم ہے اس کے آگے، میں کہتا ہوں جہان ختم ہے اس کے آگے. مولا حسین نے انہیں کہا میں تمہاری زندگی چاہتا ہوں، تم اب علی کے فضائل جاننا چاہ رہے ہو. خیر ایک طویل مکالمہ ہے جس کے بعد بہت سے احباب رخصت ہو گئے اور کچھ وہاں بیٹھے رہے. پھر مولا حسین نے انہیں اپنے لمس سے مس کر کے اس قابل کیا کہ علی سن سکیں. کیا بات. جب وہ اس قابل ہو گئے تو مولا حسین نے علی سنانا شروع کیا. تو جملہ بڑا باکمال ہے، وہ یہاں میری بڑی مدد کرے گا، اور اگر آپ تک پہنچ گیا تو بڑا لطف آپ لیں گے اس کا کہ وہ آئے تھے حسین سے علی سننے. اب مولا حسین نے کیا کہا، وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو وہی تو حسین ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری، یا علی، علی 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 علی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو وہی تو حسین ہے اور میں علی ہوں. حسین کہہ رہے میں علی ہوں اور جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو وہی حسین ہے. یعنی کہہ رہے ہیں علی مولا کے بارے میں وہ حسین ہے، اور حسین مولا اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں علی ہوں. علی ہوں. اب میں ایک حدیث یہاں پر اور آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث در حدیث، ظاہری بات ہم اس سے آگے بڑھ بھی کہاں پائیں گے کہ جب میرے مالک نے یہ کہا تھا نحنو ہوا، واہ، ہوا نانو. کیا ہم بات. وہ ہم، لیکن پھر بھی وہ ہم. اس حدیث کو بس ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا مولا حسین نے کیا کہا. لوگ آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے حسین ہمیں بتائیے علی کون ہے. تو حسین بادشاہ نے کہا کیا بتاؤں میں، جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ علی نہیں ہے، وہ حسین ہے. میں علی ہوں لیکن پھر بھی علی علی ہے، حسین حسین ہے. نعرہ حیدری، یا علی 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 علی. سبحان اللہ. اب ان میں کہاں کوئی فرق تلاش کریں، ہے نہیں، ممکن نہیں. میرے بادشاہ نے کہا نہ ہم پر اسم کا اطلاق نہ ہم پر جسم کا اطلاق ہے. تو جب اسم اور جسم کا اطلاق نہیں ہوگا ظاہری بات ہے مذکر اور مؤنث جو آپ کے اور ہمارے لیے ہے اس کی تفریق خود بخود مٹ جائے گی. بے شک. اگر اس بات کو سمجھ لیں تو پھر اصل میں وہ باب کھلتا ہے کہ جس باب سے میرے بادشاہ سرکار مولا محمد کی اس حدیث کا صحیح معنی میں لطف اور ایک قرار آنا شروع ہوتا ہے کہ جب میرے بادشاہ نے کہا قلنا محمد، تو
اب صرف حجاب سے باہر والے محمد نہیں، اب جو حجاب میں ہیں وہ بھی محمد. محمد. کیا بات ہے، بے شک. اوہ لیکن سبحان اللہ. کمال کیا ہے، نقطۂ عروج کیا ہے، باب سدرت المنتہا کیا ہے، خود سدرت المنتہا کیا ہے، اور حجابات کیا ہیں، اس کا اندازہ میرے بادشاہ نے کہا کلنا محمد، یعنی اب سب محمد ہو گئے. اب جب سب محمد ہیں تو پھر سب ایک ہو گئے نا. اب جب سب ایک ہو گئے تو فضیلت، مرتبہ، تکریم، عزت ایک ہو گئی ہے. پھر مولا محمد کے سامنے بادشاہ علی ایسے کھڑے ہیں کہ جی مولا حکم. پھر حسن بادشاہ کے سامنے حسین کھڑے ہیں، جی مولا حکم. کہ علی کے سامنے حسن کھڑے ہیں کہ جی مولا حکم. پھر وہی حسن و حسین مولا محمد کے شانوں پہ بیٹھے ہیں، اور وہی مولا محمد کے جن کے آگے حسن و حسین جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ علی جس محمد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ محمد اپنے شانوں پہ اس حسن و حسین کو بٹھا کے ناکا بنا کے چلے ہیں. یعنی اب آپ یہاں مقام، مرتبہ، فضیلت، آپ اسے کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات طے ہو گئی، ایک بات لازم قرار دے دی گئی. وہ کیا؟ کلنا محمد ضرور ہیں، لیکن محمد کہاں سے ہے یہ بتانا ضروری تھا. کہاں سے ہے. میں گزشتہ نشست میں بھی اس کا ذکر کر رہا تھا، بس صرف تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. حدیث قصہ میں میرے بادشاہ مالک سرکار مولا محمد نے کہا فی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں، اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اپنے جسم میں، یعنی مولا محمد اسم کی چادر اوڑے ہیں تو جسم کی چادر بھی اوڑے ہیں، لیکن ان پر اسم کا اطلاق نہیں ہے تو جسم کا اطلاق بھی نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے کہا فی بدنی، مطلب اب وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جسم کی چادر اوڑے ہوں، اس میں ذوف ہے. اب ذوف کا ترجمہ میں کرتا ہی نہیں ہوں، میری جسارت ہی نہیں. جو کر سکتا ہے وہ اپنے علم و عرفان، آگہی، فہم، فراست کی بنیاد پہ کرتا رہے. اب کہا کیا مالک نے؟ کہا اجازت ہے آپ کی چادر میں آ جاؤں، اپنی چادر اڑا دو. میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یعنی پتا چلا یہ جس جسم پر محمد نام کا اسم ہے، وہ جب ذوف محسوس کرتا ہے تو جس چادر سے وہ رجوع کرتا ہے اسے چادر تطہیر کہتے ہیں. تطہیر کہتے ہیں. کیا بات ہے. نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اپنا ہی کہا، مالک کا عطا کیا ایک جملہ آ گیا، میری زبان تک آ گیا آپ کے لیے. میں نے کہا تھا کبھی کہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے اس عقل پر کہ جس نے کسائے سیدہ کو 6x4 کی ایک چادر سمجھ لیا ہے. یہ 4 میٹر 6 میٹر کی کوئی چادر نہیں ہے کسائے جناب سیدہ. یہ وہ حجاب عصمت الہیہ ہے جسے خاتم رسالت اور اکمل ولایت بھی چھونے سے پہلے اجازت طلب کرتی ہے. کیا بات ہے. بے شک قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اجازت طلب کرتی. اب قصہ میں جو ہے صرف باپ نہیں، رسول، صرف شوہر نہیں، ولی، صرف امام نہیں، بیٹے. میں ایک جملہ کہہ کے پھر اسی تسلسل میں
تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا، جس کے لیے خاص طور پر مجھے کہا بھی تھا انتصار بھائی نے، لیکن اس سے پہلے میں نے یہ کیوں بیان کیا، یہ ابھی ہم جب اگلی منزل کی جانب چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میرے مالک نے چادر اوڑی اور جسے ہم قصہ کہتے ہیں، اب اس کی بلندی کیا ہے وہ بیان کرنا تو ظاہری بات ہے ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ مخدومہ عالیہ جب تشریف لائیں، اس عالم ناسوت کو اپنے نور الہیہ سے جب جلوگر فرمایا مخدومہ عالیہ نے، اور آغوش اطہر پاک بی بی ملیحۃ العرب میں بی بی تشریف لائیں، سرکار ختمی مرتبت کی آغوش میں مخدومہ پاک بی بی ملیحۃ العرب نے بی بی کو دیا۔ سرکار ختمی مرتبت میرے مولا محمد بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس لمحے، اب یہ میں اگر بہت پیچھے گیا تو ظاہری بات ہے شاید ایک نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے، اس لیے میں اس کو ایک جملے کی حد تک رکھ کے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، مالک مدد فرمائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس لمحے میری بیٹی میری آغوش میں آئی تھی تو مجھے وہی احساس ہوا جو احساس اس وقت ہوا تھا کہ جب میں اس عالم میں تھا کہ بس میں ہی میں تھا اور کچھ نہیں تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، نعرہ حیدری یا علی علی علی، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، جیو گبلا، کیا بات۔ میں آپ سلامت رہیے۔ اس یقین کے ساتھ، میں امید کا لفظ بھی نہیں بول رہا، اس یقین کے ساتھ کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک بات پہنچ گئی ہے، کیونکہ میں اس سے آگے کچھ کہنے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں، عبادت کرنا چاہ رہا ہوں۔ مالک نے کہا کہ جب میں ہی میں تھا، اچھا، اور اب یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب وہ ہی وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، یعنی عالم حروف خلق ہوئے تو اس میں محمد وجود میں آیا، عالم حروف خلق ہوا تو اس میں اللہ وجود میں آیا۔ پکار کے لیے مخلوق کو ضرورت تھی کہ مخلوق پکارے، تو محمد، تو علی، تو اللہ، یہ مخلوق کی ضرورت ہے، خالق مالک کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اسے خود کو پکارنے کے لیے اسم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات، یعنی اب جو انوار جلی تقسیم ہوا ہے، جیسے میرے بادشاہ کی اپنی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نور، اب یہاں پہ زمانہ کہاں سمجھا اس خلق کو جس کو اول کہہ رہا ہے کہ اول، زمانہ یہی سمجھتا رہا کہ ویسے ہی خلق جیسے وہ خلق، نہیں، ابھی نور بھی نہیں ہے۔ اب میرے بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میری آغوش میں میری بیٹی آئی ہے تو مجھے وہی احساس ہوا جو تب تھا کہ جب میں ہی میں تھا۔ بہت خوب، ایک جملہ جو میں نے پہلے کہا اور کئی بار کہا، اس جملے کو کہہ کر میں اگر یہ اگلا جملہ کہہ دوں تو میرا خیال ہے لطف بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا تھا جب سرکار مولا علی بادشاہ سے سلمان نے اور قمبر نے ایک ساتھ سوال کیا تھا مولا آپ کب سے ہیں، تو علی بادشاہ نے جواب دیا تھا بھائی میں ہی تھا جب میں نہیں تھا، میری میں نے میں سے کہا ہو جا،
میں ہو گیا. میں نے یہ حدیث بیان کر کے کہا تھا کہ اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں, آہا اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں, یعنی کائنات کی وہ واحد ذات کے جو میں کہہ کے اظہار کر رہی اس کی میں کو علی کہتے ہیں. اب بادشاہ مولا محمد کے ہاتھوں میں ہے بی بی مخدومہ عالیہ کا نور, اور کہہ رہے ہیں مجھے وہی احساس ہوا جو تب تھا جب میں ہی میں تھا. پتا چلا علی کی میں پردے میں ہے, آہا اللہ 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 کی میں کو علی کہہ رہے ہیں, اللہ کی میں کو آپ اور ہم. محمد عابد کیا کر رہے ہو بھائی, انہیں منع کرو, میں لائیو اب جا رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پلیز بند کیجیے, آپ یہ بند کیجیے, آپ میں لائیو جا رہا ہوں پلیز. یہ میرا کیمرہ بند. علامہ دوبارہ کنیکٹ کر لیں ایک دفعہ. جی میں آئی ہوپ اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں. ہاں جی آواز ایکو ہو رہی ہے شاید, یا ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں اب ٹھیک ہے. اوکے اوکے جی, بہت معذرت. میرے مالک سرکار ختم مرتبت بادشاہ آغوش اطہر میں بیٹھی ہیں, اور میں وہ احساس پا رہا ہوں جو تب تھا جب میں ہی میں تھا. آہا یعنی میرے مولا محمد بادشاہ نے کہا اول ما, سب سے پہلے میرا نور, سب سے پہلے میرا نور. اور کہہ رہے ہیں میں نے وہ احساس پایا جب میں ہی میں تھا. یعنی بادشاہ مالک محمد کے اس اول نور کے اول اظہار کو سیدہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جی قبلہ سبحان اللہ. اب میرے پیش نظر کئی معاملات ایسے ہیں, میں آپ یقین کیجئے کبھی خود کو بڑا بے بس, مجبور اور جکڑا ہوا اور قید میں محسوس کرتا ہوں. جی چاہتا ہے کہ کچھ پڑھا جائے اور عصمت الہیہ کے آداب اور عصمت الہیہ کی وسعتیں زبان اور جسم اور ہر اس شے کو جکڑ لیتی ہیں. حجاب اللہ مخدومہ عالیہ پاک بی بی کا اسم سب کہہ رہے ہیں, حجاب اللہ, حجاب قبریہ, حجاب توحید. حجاب کسی بھی شے کے پردے کو کہتے ہیں, کسی بھی شے کے پردے کو کہتے ہیں. میرے مالک سرکار ختم مرتبت بادشاہ معراج پہ تشریف لے کر گئے, اور یہ واقعہ شیعہ سنی ہر جگہ, ہر کتاب قرآن بیان کر رہا ہے, اور سب اور تفاسیر میں سب اس کو بادشاہ معراج پہ گئے. اب یہاں سے وہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ اگر اہل سنت کی محفل ہے تو وہ ایک الگ پیرائے میں گفتگو شروع کریں گے, اہل تشیعی مجلس ہے وہ ایک الگ پیرائے میں گفتگو شروع کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ میرے بادشاہ مالک محمد حجاب قدوسیت و ربوبیت و سبحانیت پر آ کر کھڑے ہیں. آواز آ رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, کس سے؟ اللہ سے.
اب آواز کس کی ہے، لہجہ کس کا ہے، یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو لا تعداد مرتبہ پڑھی گئی. لیکن ایک بات کی طرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی نہیں، لیکن بہت کم توجہ دی جاتی ہے. اگر معراج کے واقعے میں حجاب کو ہٹا دیا جائے، زمانہ ٹکرے مار کے مر جائے، ذرا بتا کے تو دکھائے یہاں محمد کون ہے اور اللہ کون. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. نہیں بتا سکتا زمانہ. صرف ایک حجاب ہٹے، حجاب سرکے، تو محمد اور اللہ کی تفریق مخلوق کے لیے ناممکن ہو جائے گی. بے شک. اگر حجاب، اب وہ حجاب کیسا ہے، وہ نور کا حجاب ہے، وہ نور اللہ، نور کا حجاب ہے، وہ کیا حجاب ہے ہماری فہم فراست عقل نہیں پا سکتی، ہم نہیں پا سکتی وہ کون سا. لیکن ایک بات طے ہے، اگر وہ حجاب ہٹ جائے، اگر وہ حجاب ہٹ جائے تو پھر محمد مولا اور اللہ میں فرق نہیں کیا جا سکتا. تو پھر مر جائے زمانہ ٹکرے مار کر، یا پھر خاموش ہو جائے اس دن تک کے لیے کہ جس دن یہ اعلان کیا جائے، بتا دیا جائے کہ کون کون ہے. کم از کم تب تک زبانیں بند کیوں نہیں کر لیتا. واحد و احد ہستی ہیں جناب سیدہ عالیہ، کہ جن کے لیے زمانے کو اجازت ہونی چاہیے، جو فضیلت بیان کر سکتے ہو کرو، شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ یہی تو وہ حجاب ہے جس نے روز اول سے ہی مخلوق کو شرک سے بچا رکھا ہے. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی، علی علی، اوہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہی تو وہ ہستی ہے جس نے شرک سے بچایا ہے. یہی تو وہ ہستی ہے کہ جس نے اللہ کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرا ہے. اللہ کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرا، بتلایا یہ اللہ ہے. کیوں؟ مالک کلونا محمد، میرے بادشاہ مولا محمد، میرے رحیم کریم بادشاہ، اظہار ہوا اور نبوت کا اعلان کر دیا، رسالت کا اعلان کر دیا. ہوئے نہیں، اعلان کر دیا کہ بھائی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور اس طرح اللہ نے بھیجا ہے، اور تم جو ہے وہ شرک سے توبہ کرو اور تم راہ راست پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ. اور یہ سارا معاملہ جنہوں نے جی بسم اللہ. میں دوبارہ آپ کی کال آئی تھی تو آپ کی وہ ختم ہو گئی. بسم اللہ. جی اب آپ تصویر اور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل 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 بالکل. انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آئی تھنک. وہ کال آ رہی تھی نا آپ کی، تو اس لیے وہ دیٹ از میں بھی شاید اس وجہ سے ہو گیا. چل بسم اللہ. جی بسم اللہ. میرے بادشاہ نے اظہار کیا میں نبی بنا کے بھیجا گیا، میں رسول بنا کے، اور میرے مالک
اب ختم نبوت ہو گئی، یعنی نبوت تمام ہو گئی، رسالت تمام ہو گئی. میرے بادشاہ نے جو کچھ اللہ کا پیغام تھا وہ پیغام دے دیا. کس پر؟ منصب رسالت پر، منصب نبوت پر. میرے مخدومہ عالیہ پاک بی بی کا ایک اسم معلّہ ہے اور کمال ہے، کمال ہے. پتہ نہیں کیوں سب لوگ اس کی تلاوت کم کرتے ہیں. میں آج اس کی تلاوت اسی لیے کرنا چاہتا ہوں. میری عالیہ پاک بی بی کا اسم معلّہ ہے مادن رسالہ. اب اس کی شرح میں جاؤں تو اشرا چاہیے، سیدھا سیدھا ترجمہ کر دیتا ہوں. مادن رسالہ، معدن کہتے ہیں اس کان کو جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں. مادن رسالہ اس ہستی کو کہیں گے جہاں سے رسالت پھوٹتی ہے. بے شک بے شک. تو اب یہاں منصب رسالت کی بات ہو رہی، زمان سمجھائیں. دراصل ہمارے معذرت کے ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھی نہیں جاتی، کہہ دی جاتی ہیں. اگر سمجھ کر کہی جائیں تو سمجھنی بھی آسان ہے اور سمجھانی بھی آسان ہے. انتصار بھائی اور ان کے چینل کے توسط سے یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو بالعموم مجالس میں اس انداز میں نہیں ہو سکتی. تو میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے باقاعدہ غور کیا اس بات پر کہ اس اسم کی تلاوت بتدریج جیسے جیسے مسائل ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں کم ہوتی جا رہی. کیوں؟ وجہ میں آج اس کو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. مادن رسالہ یعنی رسالت کی کان. کون سی کان؟ جس سے معدنیات نکلتے ہیں، تو رسالت کی کان. تو رسالت پھوٹ رہی ہے. کاش اس کو سمجھیں، بس وہی میں بتانا چاہتا ہوں. حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث سے اگر رجوع کر لیں تو بات بالکل تمام ہو جائے. پاک مخدومہ عالیہ میرے مولا سرکار محمد بادشاہ کی بیٹی ہیں، لیکن بیٹی ہونے کے باوجود محمد بادشاہ کہہ رہے ہیں ام ابیہا. سبحان اللہ، کیا بات. یہ اپنے باپ کی، اب ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں ہے، لیکن عربی فصیح زبان ہے، بلیغ زبان ہے. اس کا ترجمہ اتنی آسانی سے جیسے کر دیا جاتا ہے اتنی آسانی سے، اس میں بہت وسعت ہے. اب اتنی ہی سادگی کے ساتھ، جیسے ابو تراب میرے بادشاہ سرکار مولا علی بادشاہ کا لقب ہے، تو اکثر ترجمہ کرتے ہوئے یا اس پہ ابو تراب مانی مٹی کا باپ. مٹی کا باپ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ابو ہمارے ہاں باپ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا. ابو تراب کے معنی ہے مٹی کا مالک، ملکیت ہے مٹی. تو ام ابیہا، دیکھیے باپ باپ کیوں ہے، ماں کیوں ہے؟ وہ ملکیت رکھتے ہیں اولاد کی. اولاد پر واجب ہے ان کا کہنا ماننا. دیکھیے ایک شے جہاں اب ایک پورا قانون ملکیت اگر میں سمجھانے گیا تو اس میں وقت لگ جائے گا، میں ایک جملے میں ہی اس کو میں سمیٹتا ہوں. کوئی بھی شے ملکیت ہے کسی کی، وہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کا مالک ہے. اب وہ جس کی ملکیت ہے وہ چاہے جیسے چاہے اسے استعمال کرے، وہ چاہے استعمال کرے، وہ چاہے کسی کو دے دے، وہ چاہے اسے رکھ کر چھوڑ دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. اول دوسرا کہ وہ جو شے اس کی ملکیت میں ہے وہ شے خاموش رہے گی. کیوں؟ جب تک مالک کا حکم نہ ہو. یعنی اور یہی قانون لاگو ہوتا ہے اولاد پر.
خاموش. باپ کے آگے ماننا بازی نہیں, باپ کے آگے بولنا نہیں. باپ جو کہہ دے اس کو ماننا ہے, سننا ہے. چونچرا اف ہائے باپ نے مار دیا, ہاتھ اٹھا دیا, اف بھی نہیں کرنی, ہائے بھی نہیں کرنی. یہی ماں کے لیے, بلکہ وہ یہاں پہ وہ مزید بڑھ جاتا ہے. کم از کم مولا کی حدیث کے ضمن میں دیکھیں تو 3 گنا وہ حق بڑھ جاتا ہے جو بھی باپ کا ہے ماں کی طرف آ کر. یعنی اب خاموشی ہے. کیوں؟ کیوں وہ باپ مالک ہے. اب جب مالک ہے تو وہ اولاد کو جیسے چاہے استعمال کرے, وہ اولاد کو جو چاہے حکم دے. وہ پیار سے سمجھانا چاہ رہا ہے, مالک ہے, پیار سے سمجھائے. اسے لگتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں سختی کرنی ہے, وہ چاہے سختی کرے. الٹا اسے کہا جا رہا ہے اف نہیں کرنی. اب یہ میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں آپ کو قانون ملکیت سمجھانے کے لیے. ایسی ہی ملکیت ہے مولا علی بادشاہ کی مٹی پر, ایسی ملکیت ہے. ابو کو ابو کہتے اس لیے ہیں, مالک مالک. اب علی بادشاہ کی ملکیت جو مٹی پر ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ اگر یہ مٹی آدم کا خمیر گوندھنے کے لیے استعمال ہو تو اللہ ہو کر, واجب الوجود ہو کر بھی اسے کہنا پڑتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا ہے. کیا بات ہے قبلہ. نعرہ حیدری, علی علی علی, کیا سبحان اللہ, کیا قبلہ, اس کو سبحان اللہ. قانون ملکیت ہے یہ. اب یہ دیکھیے مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ چند جملوں میں ایک اتنا بڑا عنوان سمجھ گئے, کیونکہ اس قانون ملکیت سمجھانے میں تو عرصے گزر جاتے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ اس قانون ملکیت کی وسعت ہے, واجب الوجود ہے, لیکن مٹی استعمال. اب وہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا, تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو یہ کس کا اظہار ہے؟ باپ کا, ابو تراب, باپ کا. اور مولا کی حدیث کے ذیل میں ماں کی ملکیت, ماں کا حق باپ سے 3 گنا بڑھ جائے گا. اب آئیے واپس تو پھر پتا چلے کہ مالک نے کہا کیا ہے. اگر ابو تراب سمجھ میں آ گیا اور باپ کی ملکیت سمجھ میں آ گئی تو مولا محمد بادشاہ نبی ہو کر, رسول ہو کر, محمد ہو کر, احمد ہو کر, رحمت للعالمین ہو کر, اول کا اول نور ہو کر کہہ رہے ہیں ام ابیہا, یعنی علی کی مٹی پر جو ملکیت تھی اس سے 3 گنا زیادہ حق ہے جناب سیدہ کا ام ابیہا ہو کر محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جیو قبلہ, بہت خوب, سبحان اللہ. ام ابیہا, اپنے باپ کی. اب ترجمہ میں بدل رہا ہوں جو بالعموم ہمارے ہاں کیا جاتا ہے, ام ابیہا. ٹھیک ویسے ہی جیسے میں نے ابو تراب کی مثال دی اسی لیے وہاں کہ مٹی کا باپ کہہ کے ہم اس کو بات کو ہی کچھ اور کر دیں, مٹی کا مالک. مالک, ام ابیہا, اپنے باپ کی مالکن. مالکن, آہا, بہت خوب قبلہ, بہت خوب, کمال. جہت ہی بدل گئی, آہا, زاویہ ہی بدل گیا. نبی بدل. فضائل کا ایک سمندر ہے نہ رکنے والا جو بہتا چلا آئے گا. ام ابیہا, ام جیسے ابو مالک کو, ایسے ام کئی معنی. آپ جب عربی سے اس کو ترجمہ کریں گے تو اس کے کئی معنی آئیں گے. ان معنوں میں سے ایک معنی ہے مالکن, ام جو حق رکھتی, جو ملکیت رکھتی ہے. ام ابیہا, ایسے ہی نہیں کہہ دیا میرے بادشاہ نے, یعنی جو کبھی کسی نے کسی کے لیے کہا ہی نہیں, کسی باپ نے بیٹی کے لیے نہیں کہا, وہ مولا محمد بادشاہ نے کہا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ ایسا باپ ہوا تھا نہ ایسی بیٹی. بیٹی, کیا بات ہے, جیو قبلہ, سبحان اللہ, بہت خوب. میرے بادشاہ نے کہا ام ابیہا, اپنے باپ کی مالکن ہے, اپنے باپ کی ملکیت رکھتی ہے. باپ, ماں
اولاد کی ملکیت رکھتے ہیں. یہاں باپ کہہ رہا ہے تمہیں بیٹی نظر آ رہی ہے لیکن ملکیت باپ کی رکھتی ہے. ہائے ہائے ہائے، اب یہ سبحان اللہ. ہاتھ جوڑ کے میں جملہ کہہ رہا ہوں، زمانہ اسے مذہبی بنیاد پہ تقسیم کر کے لے جائے، مسالک کی بنیاد پہ تقسیم کر کے لے جائے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ اتنی لمبی تمہید باندھ کر اس کو عقلاً، توجیہاً، اصولاً ہر لحاظ سے ثابت کر کے جملہ کہہ رہا ہوں. اپنے باپ کی مالکن ام ابیہا، مالک کی ایک ایک حدیث کے پیچھے لا تعداد جہتیں اور علتیں ہوتی ہیں. کہاں سمجھا زمانہ؟ کیوں کہا تھا مولا محمد بادشاہ نے محمد ہو کر میری بیٹی ام ابیہا ہے، باپ کی مالکن ہے. کون باپ کہہ رہا ہے؟ جو رسول ہے، جو نبی ہے، جو احمد ہے، جو محمد ہے، جو رحمت للعالمین ہے. وہ کہہ رہا ہے میری مالکن. تو جب محمد کی مالکن ہو کر کسی نے جناب سیدہ سے گواہ نہیں مانگا تو باقی مالکن بن کے گواہ کیوں مانگے ہیں؟ نعرہ حیدری، یا علی. دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. باپ کی مالکن ملکیت پر گواہ ہے نا، ملکیت پر گواہ ہے کہ جی آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کی مالکن ہیں. تو گواہ کیا ہے؟ کوئی بھی، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جیسے قانون ملکیت ابھی میں نے پہلے بیان کیا. اب آپ کو تھوڑا سا اس کے تسلسل میں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے کیوں یہ قانون ملکیت چھیڑا ہے اس عنوان کو مالک کی رضا سے. تو اس میں یہی ہے نا کہ جی کیا گواہ ہے آپ کے پاس یہ شے جو ہے وہ آپ کی ہے؟ کیا گواہ ہے آپ کے پاس کہ یہ فلانی شے جو ہے یہ آپ کی ہے، یہ جو فلانی شے ہے یہ آپ کی ملکیت ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت یا گواہ ایسے ہی مانگا جاتا ہے. تو ثبوت اور گواہ شریعت کا قانون ہے کہ مانگا جاتا ہے. یہ شے آپ کی ہے، کوئی ثبوت آپ کے پاس یہ شے آپ کی ہے، کوئی گواہ اس کا آپ کے پاس جو ہے وہ. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مولا محمد بادشاہ سے کسی نے یہ پوچھا ہو مولا آج تک تو ہم نے نہیں سنا تھا، یہ پہلی بار آپ کہہ رہے ہیں بھلا کوئی بیٹی بھی ام ابیہا ہوتی ہے؟ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا محمد بادشاہ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف قول نہیں، فعل مولا محمد ساتھ ساتھ تھا. کیا؟ وہی پلٹ کے کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں، اور اس لیے یہ بار بار کہتا ہوں کہ طرفین اس کو لکھ رہے ہیں. قول محمد کہہ رہا تھا میرے بادشاہ، میرے مالک، ختمی مرتبت میرے مولا سرکار، میرے بادشاہ کا فعل خود دکھا رہا تھا. کیا؟ کہ جب بیٹی آئے تو باپ کہاں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب مالکن آئے تو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. سبحان اللہ. آئی ہیں اور مسند دی ہے، مسند دی ہے. دیکھیے طرفین جب اس واقعے کو لکھ رہے ہیں تو پھر مجھے یہ کہنے پڑھنے کی اجازت بھی ہو. حضرات اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں کے ہاں یہ واقعہ موجود ہے. مخدومہ تشریف لاتی تھیں، مالکن بی بی تشریف لاتی تھی، مالک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے میرے مولا، اور نہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ اپنی مسند چھوڑتے، نہ صرف مسند اپنی چھوڑتے تھے بلکہ اس مسند پہ بی بی کو کہتے تھے آپ تشریف فرما ہوں. نہ صرف اس مسند پہ تشریف فرما کرتے تھے بلکہ اپنی عبائے رسالت اس پہ بچھاتے تھے کہ یہاں تشریف رکھیے. نہ صرف وہاں پہ بٹھاتے تھے بلکہ جب تک بیٹھی رہتی تھی مولا محمد کھڑے رہتے تھے. اب یہ مالک اظہار کر کے بتا رہے ہیں، مولا اظہار کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، میں نے ایسے ہی نہیں کہا.
جو میں ابیہا کہا ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اوہ سبحان اللہ، اوہ میں اوہ، دکھا رہا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ یہ میرے مولا محمد نے کہا بھی اور کر کے دکھایا بھی۔ بیٹیوں کے آنے پہ نہیں کھڑا ہوتا باپ۔ بے شک، میں نے پہلے مالک کی ایک حدیث کہی تھی کہ ایک صحابی نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ باپ پر تو بیٹی کی تعظیم واجب ہی نہیں، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سوال کیا صحابی نے، تو رسول اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا، تم سمجھ رہے ہو بیٹی آ رہی، بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ کیا بات، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ تو اب وہ جو عزت اللہ آ رہی ہیں، اللہ کی عزت، اب اس بات کو اور میرے بادشاہ کے اس حدیث کو آپس میں ملائیے تو آپ کو پتا چلے گا چیزیں کس قدر جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی مولا محمد بادشاہ کی ظاہری ملکیت یعنی ابیہا، بادشاہ مالک محمد کی ملکیت اللہ کی عزت ہے، کیا بات، اللہ کی عزت ہے۔ بے شک، یعنی یہ اور وہ ایک ہی تسلسل کے ساتھ جڑے ہیں، عطا ہیں سراپا۔ بس اس منزل پر یہ آپ کے حوالے ہو گیا تو میرا کام ہو گیا۔ عطا ہی عطا، عطا دیجئے محمد دیجئے، میرے بادشاہ مالک رحمت للعالمین، سب پہ رحمت، اس پہ رحمت، اس پہ ہر ایک پہ رحمت، ایسی رحمت، ایسی ہی رحمت۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ آج کے دور میں کلمے کی بنیاد پر صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بچپنے میں، اب میں روایات کے سیاق و سباق نہیں بیان کر رہا، لیکن یہاں کچھ ایک اشارتاً ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بچپنے میں ہی کم از کم ہمارے خطے میں موجود ہر بچے کو اسکول میں وہ قصہ سنایا جاتا ہے، بادشاہ مولا محمد ایک گلی سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا اپنے گھر کی چھت سے گستاخی کرتی تھی۔ میرا ایک سوال ہے کہ بادشاہ مالک محمد جواب میں کیا کرتے تھے؟ یہ ایک بڑا بنیادی، آپ اب سوچیں گے کہ شاید بات دوسری طرف جاری، بالکل نہیں۔ جواب میں کیا کرتے تھے؟ مولا نے کبھی کچھ کہا نہیں، کبھی کچھ کیا نہیں، کسی کو کرنے کے لیے کہا نہیں، خاموشی خاموشی خاموشی، ایک دن کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ ہوا نہیں، جب وہ وہاں گئے اور یہ دیکھا کہ وہ کیوں نہیں ہوا، کہ جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ضروری یہ عمل ہے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن مالک گئے کہ بھائی یہ ہو کیوں نہیں رہا، آج نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیمار ہے، تیمارداری کی، پانی بھر دیا، اس کا کھانا لا دیا، جو ضروری کام تھے وہ کر دی۔ تو اب اس کے بعد ہمیں کیا بتاتا ہے مورخ، تاریخ کیا بتاتی کیا ہوا؟ وہ اس نے دیکھا، شرمسار ہوئی اور اسلام قبول کر لی۔ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے۔ ایک بات بتائیے، یہ میرے بادشاہ نے پانی بھرنے سے پہلے کلمہ پڑھایا تھا یا بعد میں؟ کیا بات ہے، کیا بات، کھانا لا کے دینے سے پہلے کلمہ پڑھایا تھا یا بعد میں؟ بھئی ظاہری بات ہے، پہلے وہ عمل کیا، اس سے متاثر ہوئی، اور پھر وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ گئی۔ یعنی مولا محمد بادشاہ نے یہ بتا دیا کہ اصول اور قانون انسان کے لیے ہوتے ہیں، انسان اصولوں اور قوانین کے لیے نہیں ہوتا۔ کیا بات، بے شک، بہت خوب۔ اب جملہ ہے، بڑی بنیادی سی میں نے بات کی ہے، اس کو آپ دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کے ہر ملک میں ہر اس بندے تک پہنچا دیجئے
جو جس زبان کو سمجھتا ہے وہ اس پہ اسبات میں ہی سر ہلائے گا، وہ ہاں ہی کہے گا. جنگل کے قانون سے لے کر آپ کے مہذب معاشرے تک، یہ بہت بڑا پیغام میں بڑے سادہ سے انداز میں دے رہا ہوں، ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر کے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اصول اور قانون انسان کے لیے بنتے، انسان ان کے لیے نہیں بنتا. یعنی کہ بادشاہ میرے مالک، میرے ختمی مرتبت، میرے مولا کے کم از کم اس واقعے کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ قانون اور اصول انسان کے لیے توڑے جا سکتے ہیں. یعنی کہ شریعت نہیں اجازت دے سکتی کہ ایک کافر جو ہے، جو اس طرح کی گستاخی کر رہا ہے، آپ اس کی تیمارداری کریں، آپ اس کا گھر کا پانی بھریں، آپ اس کے کام کریں، آپ اس کو کھانا لا کے دیں، آپ اس کی خدمت کریں. شریعت آپ کو شاید اجازت نہ دے، لیکن بادشاہ محمد مالک خود بانی شریعت، شریعت کو وضع کرنے والے، جن کی وضع داری کا نام ہی شریعت ٹھہرا. کیا بات. میرے بادشاہ مولا حسین مالک کا جملہ ہے کربلا کے اس آخری خطبے کا، جسے آپ استغاثہ کہتے ہیں. بادشاہ نے کہا ہماری وضع داری کا نام شریعت ٹھہرا. وضع داری کہتے ہیں روز مرہ کے معمولات میں جو کام آپ کرتے ہیں، بس اسے دیکھ کے جو کیا جانا لگے وہ وضع داری، اسی کا نام شریعت ٹھہرا. تو میرے مولا محمد بادشاہ نے جو کیا وہی شریعت ہوا نا. تو میرے بادشاہ اصول و قانون کو ایک طرف رکھ رہے ہیں اس بڑھیا کے لیے جس نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، اور میری وہ مخدومہ عالیہ جو ام ابیہا ہیں، اسی باپ کی مالکن ہیں، ان سے زیادہ قیمتی ہو گیا وہ قانون، وہ اصول جو باپ کی ماں کو کہہ رہا ہے، وہ قانون اور وہ اصول جو باپ کی مالکن کو کہہ رہا ہے. کہاں ہے وہ گواہ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا اب یہ بس کیا کہوں میں، زبان خاموش ہو جاتی ہے. سچ پوچھیں تو مختومہ عالیہ پاک بی بی کا عنوان ایسا عنوان ہے، کبھی بھی میں ایک مجلس ہم جب پڑھنی شروع کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنی جلدی مکمل ہو جاتی ہے. بی بی پر خمسہ عشرہ تب جا کے کہیں بات ہونی شروع ہو، اور مصائب کے ایسے ایک سمندر ہیں، ایک پہاڑ ہیں کہ یہ سوچیں کہ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں. میں نے چاہا کہ کچھ وقت بچاؤں، میں وہ واقعات بیان کرنے کے لیے کہ جو کبھی نہ ہوتے، وہ واقعات بیان کرنے کے لیے کہ جو کبھی نہ بیان کیے جاتے. کاش کاش. سوال کبھی کبھی عزادارو، میرے مالک محمد بادشاہ اور ان کی پاک عزت پر اپنے آنسو بہانے والے آپ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، کبھی کبھی سوال کو نہیں دیکھا جاتا، جواب کو دیکھا جاتا. میں حیثیت اوقات ہی نہیں رکھتا کہ کہیں کوئی موازنہ کر سکوں، لیکن میں کیا کروں انتصار بھائی، براہ راست مصائب پڑھنا عصمت کے میرے بس سے باہر ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں آپ اگر گھر سے نکلیں اپنی گاڑی پر، موٹر سائیکل پر، اور آج کل کے حالات میں بالخصوص یہاں پاکستان میں آپ اگر جا رہے ہیں اور سرے راہ آپ کو کسی چوک میں، چوراہے میں، کسی سگنل پر کوئی سوالی مل جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، آپ نے اس سوالی کو سوال کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں دیا
تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کم از کم ایک بار سوال کرتا ہے جی کوئی بات نہیں جی 5-10 روپے دے دو گی کوئی نہیں خیر. باوجود اس کے کہ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے، یہ جو ہمارا ایک بیگر مافیا جو بھی سلسلہ ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے دل کے کہنے پر، ضمیر کے کہنے پر، اپنے ساتھی، عزیز، رشتہ دار، دوست جو آپ کے ساتھ ہے، آپ ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیں گے پائنے سے، کچھ دے دیں گے آپ اس کو. میں پھر سوال دوہرا رہا ہوں، کبھی کبھی سوال نہیں دیکھا جاتا، جواب دیکھا جاتا ہے. عالم اسلام ہی نہیں، عالم انسانیت سے آج میں اس چینل کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ام ابیہا رسول کی پاک بیٹی کا سوال مت دیکھو، جو جواب آیا وہ دیکھو. رسول کی بیٹی یہ جواب ڈیزرو نہیں کرتی. اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ میں کیا جملہ کہہ دوں. بی بی کی شہادت اور اس سے متعلق جو واقعات ہیں ان کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے مجھے انتصار بھائی نے کہا، خاص طور پر اس چینل کے تمام جتنے بھی عزادار ہیں اس سے وابستہ ان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے، پتہ نہیں میں پوری پڑھ پاؤں یا نہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا. جب میرے بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے نا اور بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھا لیتے تھے تو کھڑے رہتے تھے جب تک بیٹی بیٹھتی. ہم نے صرف یہیں تک سنا، لیکن بات یہاں ختم. بیٹی تو بیٹی ہے، بابا کو کھڑے دیکھ سکتی. بیٹی کھڑی ہو جاتی تھی، بابا آپ بیٹھیے. نہیں بیٹا آپ بیٹھو. پھر کھڑی ہو جاتی، بابا آپ بیٹھیے نا. نہیں بیٹا آپ بیٹھو. بیٹی پھر کھڑی ہو جاتی، نہیں بابا آپ بیٹھیے نا. نہیں بیٹا آپ بیٹھو. میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، شاید عالم تصور میں میرے مولا محمد بادشاہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہی شہر ہوگا، میرا ہی دربار ہوگا. 4 گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد پوچھا جائے گا سیدہ کیوں آئی ہو. مخدومہ عالیہ اپنے لیے نہیں گئی کچھ لینے کے لیے، نہیں گئی. بعد از شہادت سرکار ختمی مرتبہ جب میرے مالک نے پردہ فرمایا تو گریہ فرمایا. میرے بادشاہ مولا علی نے لوگوں کے اصرار پر، ان کے شکایت کرنے پر، مخدومہ کے نور محل سے کچھ فاصلے پر، جہاں آج جنت البقیع دیکھ سکیں، دنیا کا پہلا عزا خانہ تعمیر کر کے جناب سیدہ کو بیت الحزن گریہ کیا کرتی صبح و شام. بس چند لمحات کی زحمت آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں آج آپ کو. گریہ تو کریں گے آپ، لیکن اگر یاد رہ گیا، یہاں مان رہے ہیں نا، یہ کچھ سنے، یہ اگر جملے آپ کے سماعتوں میں رہ گئے آپ کو رلاتے رہے. بیت الحزن نام ہی سے ظاہر ہے رونے والا گھر. علی نے اس کا نام بیت الحزن نہیں رکھا. کچھ کہہ رہا ہوں عزادارو، کوئی خود سے کسی گھر کا نام بیت الحزن رکھے گا؟ نہیں. مولا علی نے نہیں رکھا، بادشاہ نے تو بس خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر کے وہ دے دیا جناب سیدہ.
بی بی وہاں پر گریا اتنا کرتی تھی کہ پورے مدینے نے کہنا شروع کر دیا بیت الحزن ہے. ایک عالم اسلام سے، پورے عالم اسلام سے میرا صرف ایک سوال ہے. تمام تر تاریخیں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ہوں، میں کھول کھول کے سامنے رکھتا ہوں. میں پورے عالم اسلام، دنیا میں جتنے مسلمان میرے بادشاہ مالک محمد کا کلمہ پڑھنے والے، ان سے میں کہتا ہوں مجھے کوئی ایک روایت دکھا میرے بادشاہ مولا محمد کی حیات میں ایک بار سیدہ روئی. نہیں ملے گا ایسا. کیا وجہ ہے؟ میں کہتا ہوں چھوڑیے اس بات کو، حق تھا نہیں تھا. ایک بات بتائیے، کسی کا گھر پورے شہر میں بیت الحزن کیوں مشہور ہو جاتا ہے؟ صرف اتنا بتا. 95 دن کیا 3 مہینے کیا عرصہ ہے یہ؟ کیا عرصہ ہے؟ بس چند لمحات میں چاہتا ہوں ایسے ہی آپ کے ساتھ ایک روایت بس براہ راست آپ سے لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. ایک مجلس میں ایک ذاکر نے مخدومہ عالیہ بی بی کی شہادت پڑھی. بڑا گریا، بہت گریا جاری رہا. کچھ دیر گریا ہوا، دھیرے دھیرے لوگ خاموش ہو گئے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دور دیوار کے ساتھ ایک شخص ٹیک لگا کر مسلسل رو رہا ہے. مسلسل رو رہا. لوگ اس کے پاس گئے، دلاسا دیا، چپ کروانے کی کوشش کی. حتیٰ کہ وہ ذاکر چل کے اس کے پاس گیا، تھپکی دی، اور تھپکی دے کر ایک بار اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اب اس کا وہ جملہ سن لیجئے اور پھر جانے کب تک رلائے گا آپ کو. اس نے کہا ذاکر صاحب میں نہیں جانتا کہ آپ نے جو شہادت پڑھی ہے کیا سوچ کر پڑھی. انہوں نے جو سنا کیا سوچ کر سن کے روتے رہے ہیں. ذاکر صاحب میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں. آپ نے ابھی ابھی سیدہ کی شہادت پڑھتے ہوئے کہا کہ جب مخدومہ پر دروازہ گرا تو ان کی پسلی ٹوٹ گئی تھی. میں جانتا ہوں جب کسی کی پسلی ٹوٹ جائے اسے آتی سانس بھی تکلیف دیتی ہے، جاتی سانس اس کی ایک سانس میں دو تکلیفیں رچی بسی رہتی ہیں. میں کہوں گا بعد از رسالت مآب اللہ جانے کیسے پرسا دیتی رہی ہے یہ امت بیٹی کو. جب گھر سے گئی ہے نا بی بی، تاریخ کہتی، مورخ کہتا ہے کہ بی بی کے بال سیاہ ہے. لیکن جب گھر تشریف لائی ہے نا بی بی تو چھوٹا سا سن ہے. فاتح شام بی بی کا شریقت الحسین. ماں جب گھر سے گئی ہے تو بیٹی دروازے پہ کھڑی. 4 گھنٹے وہاں ماں دربار میں کھڑی رہی ہے، یہاں بیٹی دروازے پہ کھڑی رہی. اور ایک بار جب گھر پہ آئی ہے نا، بس آخری جملہ ہے. بار جب گھر آئی نا بی بی واپس
تو اب نظریں اٹھا کے دیکھا ہے بیٹی نے ماں کو، اور ایک بار کہا اماں بیٹھیے، اماں بیٹھی، ماں دو زانوں بیٹھی ہیں، دونوں ہاتھ بلا تشبیہ بیٹی نے ماں کے گلے میں ڈالے اور دونوں ہاتھ ڈال کے کہا اماں آپ تو کہتی تھی فدق کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، اماں دیکھو فدق کا کتنا غم منایا ہے آپ نے، بال سفید ہو گئے، روتی ہوئی جناب سیدہ کہتی ہیں نہ میری بیٹی فدق کا غم نہیں منایا۔ کہا اماں پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹی میں دربار میں صرف بابا کی تحریر کے ٹکڑے نہیں اٹھاتی رہی، میں نے دربار میں دیکھا ہے حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں نے دربار میں دیکھا ہے وفادار ہے، تو لوگوں سے چادریں مانگ رہی ہے، کوئی چادر دینے والا نہیں ہے۔ بیٹی میں نے مدینے کا دربار نہیں، میں نے شام کا دربار دیکھا ہے۔ بس اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں میں عزادارو کہ جو آگ مدینے میں سیدہ کے دروازے پہ لگی تھی نا، وہ آگ مدینے سے کربلا پہنچی ہے۔ عزادارو جو ماں مدینے کے گھر سے چل کے گئی تھی نا دربار میں، عزادارو اس کی بیٹی کربلا سے چل کے شام کے دربار تک گئی ہے۔ لیکن یہاں بس اتنا ہی کہوں گا مخدوم عالیہ میری پاک بی بی، دربار میں گئے تھے تو آپ کے نوکر بھی موجود تھے، آپ کے بیٹے بھی موجود تھے، پردے کے لیے چادروں کو کھینچ دیا گیا، ابھی بھی 4 گھنٹے تو کھڑی رہی ہیں آپ، لیکن پہلو میں حسن و حسین بھی تھے، سلمان بھی تھے، ام سلمہ بھی تھی، دلاسا بڑا تھا، لیکن بی بی آپ کی بیٹی کی قسمت ہے کربلا سے شام تک لوگ یہ کہہ کے پتھر مارتے رہے باغی کی بہن آ رہی ہے، شام کے دربار میں کھڑی رہی ہے، شرابی کا دربار تھا، کجا اللہ کی عزت تھی۔ میری مخدوم عالیہ بس حضادارو ختم ہو گئی ہے مجلس، ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ عزادارو عزادارو کچھ ایسا پرسہ پیش کیا ہے امت نے آقے در سیدہ پر کہ در سیدہ اس پرسے کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، ایسے عجیب رنگ میں پرسہ پیش کیا ہے کہ وہ دروازہ اس رنگ کے پرسے کو برداشت نہیں کر سکا، صرف وہ دروازہ سیدہ پہ نہیں آیا، محسن بھی زمین پہ آئے ہیں۔ عزادارو جب محسن پامال ہوئے نا، آخری جملہ اور مجلس تمام ہے، جناب سیدہ کا ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ تھا جہاں شکستہ پسلیاں، اور ایک ہاتھ محسن پہ تھا۔ عزادارو صرف سنتے ہو نا کہ بی بی ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی، تسبیح نہیں کر سکی، بس میں نہ پڑھ سکوں گا، لیکن ایک جملہ کہہ کے اجازت مانگ رہا ہوں، کبھی وجہ کیا تھی؟ عزادارو وہ ہاتھ محسن پہ رکھا ہوا تھا، امت اس انداز میں اجر رسالت پیش کرتی رہی ہے، ادھر محسن بھی پامال ہوا، ادھر ہاتھ بھی زخمی ہوا، ایک ہی جملہ کہا سیدہ نے بیٹا مہدی جب انتقام کی کرسی سجائے، جب عدل کی کرسی پہ بیٹھے، میرے محسن کو نہ بھولنا، انہوں نے پامال کر دیا۔ اس قبول عبادت کو مقبول فرما، جو آنکھیں اس غم میں روئی ہیں کبھی کسی غم میں نہ رلانا، میرا بادشاہ، میرا مولا، میرا مالک، منتقم حق سیدہ کا ظہور فرما،
میرا مولا منتقم آل محمد کا ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد